معزز سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے انوار علیگی کا مشہور ناول بچھو، جسے میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہی ہوں شیطان کی چیلی کے نام سے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ وہ بڑی محویت سے کام کر رہا تھا کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز نے اسے بری طرح چونکا دیا۔ اس کے جسم میں جھٹکا سا لگا۔ یہ اچھا ہوا کہ برش تصویر سے دور تھا۔ وہ برش سے لڑکی کے ہونٹ سنوارنے جا رہا تھا۔ اگر برش ہونٹوں پر ہوتا تو اس جھٹکے کی وجہ سے ہونٹ سنورنے کی بجائے بگڑ جاتے۔ اس نے ایک لمحہ ٹیلی فون کو گھورا، پھر ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ 11:05 ہو رہے تھے۔ یہ ایک خاص وقت تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت ٹیلی فون پر کون ہوگا۔ وہ انگریزی کے رسالوں پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اس نے ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیا۔ برش اس کی انگلیوں میں دبا ہوا تھا۔ ریسیور کان سے لگا کر اس نے مخصوص لہجے میں کہا، جی؟ جی کی جواب میں ایک مترنم ہنسی کی آواز سنائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، اس کی ہنسی لاجواب تھی۔ اگر وہ موسیقار ہوتا تو اپنی کئی دھنیں اس پر قربان کر دیتا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ اس کی ہنسی ٹیپ کرے اور اسے گھنٹوں سنتا رہے۔ اس کی ہنسی میں پائل کی چھنک تھی، بانسری کی مدھر تان تھی، جو سنتا اس کے کانوں میں رس گھلتا تھا۔ وہ پوچھتا کہ تم کون ہو تو وہ بولنے کے بجائے ایک بار اور ہنس دیتی۔ اس نے جب سے فون کرنا شروع کیا تھا وہ آج تک نہ بولی تھی، لیکن آج اس نے اپنی ہنسی سنانے کے بعد پہلی بار لب کھولے تھے۔ اس نے کہا تھا، رانجھن تم کیسے ہو؟ رانجھن؟ اس نے بڑی حیرت سے دہرایا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس نے اسے رانجھن کیوں کہا۔ ہاں رانجھن، میری رانجھن۔ ہنسی کی طرح اس کی آواز بھی بڑی پیاری تھی۔ اس کے لہجے میں پیار رچا ہوا تھا۔ بابا میں کوئی رانجھا وانجھا نہیں ہوں، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا نام ساحل ہے، ساحل عمر۔ میں ایک چھوٹا سا آرٹسٹ ہوں۔ وہ سادگی سے بولا، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم کیا کرتے ہو۔ مجھے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں میری رانجھن، اس نے بڑے یقین سے کہا۔ بولنے کے دوران وہ ہنستی بھی رہی۔ مجھے جانتی ہو تو پھر ساحل کہو، رانجھن نہ کہو۔ تو میں ساحل کہوں اور دور کھڑی نظارہ کرتی رہوں، یہ چاہتے ہو تم؟ معلوم ہوتا ہے ادب سے خاصا لگاؤ ہے۔ ادب سے لگاؤ ہو یا نہ ہو، بہرحال بے ادب نہیں ہوں میں۔ اتنے دن سے فون کر رہی ہو، لب تم نے آج کھولے۔ لب نہ کہو، زبان کہو۔ لب کھولے بنا بھی کوئی ہنس سکتا ہے کیا؟ اس نے ساحل عمر کی بات درمیان سے کاٹ دی۔ ذہین بھی ہو، اچھی بات کہی تم نے۔ وہ دل سے معترف ہوا۔ تعریف کا شکریہ۔ وہ پھر ہنسی۔ اب اپنی بات پوری کرو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنے عرصے تک تم صرف ہنستی رہی، زبان سے کچھ نہ کہا۔ آخر کیوں؟ کیا میرے حال پر ہنستی تھی؟ ساحل عمر نے مسکرا کر کہا، کسی کے حال پر ہنسنے والے دوست نہیں دشمن ہوتے ہیں۔ تمہاری دشمن نہیں، تمہاری دوست ہوں میری رانجھن۔ یہ کہہ کر وہ ہنسی اور پھر ساحل عمر کا جواب سنے بغیر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل چند ہمیں اس کی ہنسی، اس کی باتوں میں کھویا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ریسیور بہت آہستگی سے رکھ دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، بڑی انوکھی لڑکی تھی۔ یہ سلسلہ اس نے بڑے عجیب انداز میں شروع کیا تھا۔ پہلے ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجنی شروع ہوئی، ٹیلی فون کی ایک گھنٹی بجتی اور ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع ہو جاتا۔ ایک دو دن تو ساحل عمر نے کوئی توجہ نہ دی، ٹیلی فون کی خرابی سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن جب کئی دن تک یہ گھنٹی بجتی رہی اور اتفاق سے اس نے گھنٹی بجنے کا ٹائم نوٹ کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ یہ گھنٹی ٹھیک 11:05 پر بجتی ہے۔ پھر 2 گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ساحل کو تیسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھانے کی عادت تھی۔ کچھ دن 2 گھنٹیاں بج کر ٹیلی فون منقطع ہوتا رہا۔ ایک دن اس نے دوسری گھنٹی پر ٹیلی فون اٹھایا تو دوسری طرف گہری خاموشی تھی۔ اس نے جی کہا تو ادھر سے ٹیلی فون منقطع کر دیا گیا۔ کچھ دن یہی چلتا رہا کہ وہ ٹیلی فون اٹھاتا، جی کہتا تو اس کی آواز سن کر فوراً ٹیلی فون بند کر دیا جاتا۔ پھر ایک دن سانس کی آواز سنائی دی تو محسوس ہوا جیسے کسی نے گہری ٹھنڈی سانس لی ہو، کوئی سرد آہ بھری ہو۔ اس کے بعد ٹیلی فون بند۔ کچھ دن کے بعد یہ گہری اور ٹھنڈی سانس ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے یہ ہنسی چلی، بالآخر خدا خدا کر کے یہ کفر ٹوٹا۔ اس کافر ادا نے آج اپنی ہنسی کے ساتھ آواز سنائی، جو کچھ کہا خوب کہا،
لیکن اتنا کہنے کے لیے اتنی دیر کیوں؟ اتنا کچھ تو وہ پہلے دن بھی کہہ سکتی تھی۔ اگر وہ پہلے ہی دن یہ سب کچھ کہہ دیتی تو اس کے دماغ میں رجسٹر کس طرح ہوتی؟ اس نے بوند بوند بن کر برسنا شروع کیا اور اس کے لوہے دل پر نقش ہوتی چلی گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بڑی ذہین تھی، بڑی منصوبہ باز تھی۔ وہ دھیرے دھیرے کھل رہی تھی۔ وہ کیا چاہتی تھی، وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، اس کے بارے میں ساحل عمر کچھ نہیں جانتا تھا اور اسے جاننے کی اتنی فکر بھی نہ تھی۔ وہ ایک بے نیاز سا نوجوان تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا برش نکال کر وہ ٹیلی فون کے پاس سے اٹھایا اور بورڈ پر لگی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس نے رنگ کی پیالی اٹھائی، برش میں ہلکا سا رنگ لگایا اور اس لڑکی کے ہونٹوں کو پینٹ کرنے لگا۔ ساحل کوئی معمولی پینٹر نہ تھا، وہ ایک غیر معمولی آرٹسٹ تھا اور اپنی انوکھی پینٹنگز کی وجہ سے مشہور تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، 27-28 سال کا ہوگا، لیکن اس کم عمری میں اس نے وہ شہرت پالی تھی جو ایک آرٹسٹ پختہ عمر میں پہنچنے کے بعد حاصل کرتا تھا۔ وہ ایک زبردست تخلیق کار تھا، اسے تصویریں بنانے کا جنون تھا۔ وہ ریئلزم کا قائل تھا اور ریئلزم بھی فینٹیسی کی آمیزش کے ساتھ۔ حقیقت اور تصور کو اپنی تصویروں میں کچھ اس انداز سے برتتا تھا کہ تصویر دیکھنے والا اس کی تصویر میں گم ہو کر رہ جاتا تھا۔ اس کی تصویروں میں کوئی اسرار، کوئی چونکا دینے والی بات ضرور ہوتی تھی۔ یہ تصویر اس وقت جس پر وہ کام کر رہا تھا ایک خوبصورت لڑکی کا پورٹریٹ تھا۔ لڑکی دلہنوں والے کپڑے پہنی ہوئی تھی، زیورات سے لدی پھندی تھی، خوبصورت آنکھوں والی۔ اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں اور ہلکی سی اوپر اٹھی ہوئی تھیں، جیسے اپنی پیشانی کی طرف دیکھ رہی ہو۔ اس کی پیشانی پر ٹیکا نہ تھا، ٹیکے کی جگہ ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بچھو اس کی بالوں سے رینگتا ہوا اس کی پیشانی پر ٹھہر گیا ہو، اس کا ٹیکا بن گیا ہو۔ یوں تو پوری تصویر میں ہی بڑی جان تھی، لیکن اس بچھو کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب چلا تب چلا۔ کام کرتے کرتے وہ ذرا سا پیچھے ہٹ کر بیٹھا تاکہ تھوڑے فاصلے سے اس کے ہونٹ دیکھ سکے کہ اتنے میں ایک مرتبہ پھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر نے فوراً گھڑی پر نظر ڈالی، 11:15 بجے تھے۔ رات کی اس پہر کس کو اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ یہ سوچتا ہوا وہ ٹیلی فون کے پاس پہنچا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے جی کہا۔ اس کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ہاں شہزادے، کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے کسی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ اچھا تو یہ تم ہو؟ ساحل نے اپنے دوست مسعود آفاقی کی آواز پہچان کر کہا۔ کہاں سے بول رہے ہو؟ یار گھر سے بات کر رہا ہوں، ابھی ایک سیشن سے فارغ ہوا ہوں، اس نے بتایا۔ بھائی تمہارا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے، تم جہاز سے بھی بول سکتے ہو۔ ویسے بھی جہاز پر تم اس طرح سفر کرتے ہو جیسے کوئی غریب آدمی موٹر سائیکل پر سفر کرے۔ آج اسلام آباد تو کل لاہور، کبھی لندن تو کبھی پیرس، ساحل نے خوشدلی سے کہا۔ کام ہی ایسا ہے، کیا کروں؟ وہ بولا۔ کام تو خیر جو ہے وہ ہے، ویسے تمہیں اڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے، تم ایک جہاز کیوں نہیں خرید لیتے؟ ساحل نے مشورہ دیا۔ اچھا یار اب مجھے معاف کر دے، دیکھ میں تیرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ مسعود آفاقی نے واقعی ریسیور اپنی گردن میں دبا کر دونوں ہاتھ جوڑے۔ ساحل کو ہلکی سی تالی کی آواز سنائی دی۔ اچھا یہ بتاؤ کون تھی؟ ساحل نے موضوع بدلا۔ کیا مطلب کون تھی؟ مسعود آفاقی کو ساحل کا سوال سمجھ میں نہ آیا۔ او بھائی، جس کے سیشن سے تم ابھی فارغ ہوئے ہو اس کی بات کر رہا ہوں۔ ٹی وی کی ایک آرٹسٹ تھی یار۔ تم لوگوں کے بڑے مزے ہیں، روز ایک نئی لڑکی۔ ساحل یہ کہہ کر زور سے ہنسا۔ اوئے شہزادے، میں نے کوئی حرم نہیں کھولا ہوا اور نہ ہی کسی ملک کا شہنشاہ ہوں، ایک چھوٹا سا فوٹوگرافر ہوں اور یہ لڑکیاں میرے پیشے کا حصہ ہیں۔ جانتا ہوں، ساحل بڑے سکون سے بولا۔ جانتے ہو تو یہ بتاؤ پینٹنگ کا کیا بنا؟ مسعود آفاقی نے پوچھا۔ اسی پر کام کر رہا ہوں۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ آج رات تم مکمل کر لو گے۔ مسعود کے لہجے میں پریشانی تھی۔ تو میں نے یہ کب کہا ہے کہ کام پورا نہیں ہوگا؟ ساحل نے اطمینان سے کہا۔ تمہارے لہجے سے اندازہ ہوا۔ ویسے یار آج تم اس پینٹنگ کو ضرور مکمل کر لینا، کل میں فاروقی صاحب کو لے کر آؤں گا۔ اصل میں کچھ دیر پہلے ان کا فون آیا تھا، وہ تصویر کے بارے میں معلوم کر رہے تھے۔ بھائی وہ بہت بے چین ہے۔ تصویر تو تم مکمل سمجھو، لاسٹ ٹچز لگا رہا ہوں، لیکن میں ابھی یہ تصویر دوں گا نہیں انہیں۔ آخر کیوں؟ مسعود آفاقی حیران ہو کر بولا۔ تم کل فاروقی صاحب کو لے آنا، وہ تصویر دیکھ جائیں گے، انہیں تسلی ہو جائے گی، لیکن انہیں لے جانے نہیں دوں گا۔ شہزادے، اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟
یار یہ تصویر کچھ زیادہ اچھی بن گئی ہے، 2-4 دن اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ساحل عمر نے سادگی سے کہا۔ تو نہیں سدھرے گا بھائی، اصل میں تو وہ اونٹ ہے جس کی کوئی کل سیدھی نہیں، نہ تیرے بارے میں یہ پتا ہے کہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مسعود نے غصے سے کہا، اس سے کہیں بہتر بات یہ ہے کہ میں انہیں پینٹنگ مکمل نہ ہونے کے سلسلے میں کوئی بہانہ کر دوں۔ اچھا بھائی، کل تم ان کو لے کر آ جانا اور تصویر لے جانا، اب تو خوش ہو؟ ہاں شہزادے، یہ ہوئی نا بات، اوکے پھر کل ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ ساحل عمر نے ریسیور ٹیلی فون پر آہستگی سے جمایا اور وہیں بیٹھا بیٹھا تصویر کو دیکھنے لگا۔ وہ تصویر کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کی بچھو پر نظر ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو میں حرکت پیدا ہوئی ہو۔ اس نے اپنی اگلی 2 ٹانگیں ہلائی ہوں۔ بچھو کو ہلتے دیکھ کر ایک دم اس کے جسم میں سنسنی سی پھیلی، آنکھوں میں خوف جاگا۔ وہ لاشعوری طور پر پیچھے ہٹا، مگر بچھو اپنی جگہ پر ساکت تھا۔ اس کی حرکت کا احساس بس ایک لمحے کا تھا۔ ساحل عمر طے نہ کر پایا کہ بچھو واقعی حرکت میں آیا تھا یا یہ محض فریب نظر تھا۔ قریب آ کر اس نے بغور بچھو کو دیکھا۔ وہ اپنی جگہ سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ بچھو کے حرکت میں آنے والے خیال پر اسے ہنسی آئی۔ اسے یقین آ گیا کہ بچھو کو حرکت کرتے دیکھنا 100% فریب نظر تھا۔ ویسے اپنے اس خیال پر وہ خوش تھا۔ وہ خود ہی اپنی تخلیق کے فریب میں آ گیا تھا۔ اس کی تصویر میں جان پڑ گئی تھی۔ یہ بات اس کے فن کی کامیابی کی دلیل تھی۔ اپنی تخلیق کے نشے میں مست وہ رات کے 2 بجے تک کام میں لگا رہا۔ جب تصویر ہر طرح سے مکمل ہو گئی تو اس پر ایک سرشاری سی چھا گئی۔ تخلیق کی تکمیل کا کیف بالکل ہی الگ ہوتا ہے۔ اس کیف کو، اس مزے کو، اس لطف کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو تخلیقی کام کرتے ہیں۔ وہ آسودگی سے مسکرا رہا تھا اور نظر بھر بھر کر اپنے شاہکار کو دیکھ رہا تھا۔ ساحل، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اماں اچانک دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ اماں بس کام ختم ہو گیا، سونے جا رہا ہوں۔ ساحل عمر اماں سے مخاطب ہو کر بولا، اماں ذرا اندر آؤ، آؤ تمہیں ایک زبردست دلہن دکھاؤں۔ ہے دلہن؟ اماں کے چہرے پر ایک دم خوشی آ گئی۔ میں ابھی آتی ہوں، ذرا چشمہ لے آؤں۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں پہنچی، تکیے کے برابر رکھا ہوا چشمہ اٹھایا اور دوپٹے سے صاف کرتی ہوئی وہ ساحل عمر کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی۔ ساحل نے جس کمرے کو اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، اس کمرے میں وہ کبھی داخل نہ ہوئی تھی۔ ساحل اسٹوڈیو میں نہ ہوتا تو وہ کمرہ لاک رہتا، اور اگر وہ کمرے میں بیٹھا کام کر رہا ہوتا تو اماں دروازے پر کھڑے ہو کر ہی اس سے بات کر لیتی۔ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا۔ دروازے سے وہ تصویر نظر نہیں آتی تھی جس پر ساحل عمر کام کر رہا ہوتا۔ ساحل دروازے کے رخ بیٹھتا تھا، تصویر کی پشت دروازے کی طرف ہوتی۔ اماں کو ان تصویروں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ رات کو جب بھی ان کی آنکھ کھلتی اور وہ ساحل کو اسٹوڈیو میں کام کرتا دیکھ لیتی تو دروازے پر کھڑے ہو کر اسے ٹوک ضرور دیتی تھی۔ حالانکہ وہ اچھی طرح یہ بات جانتی تھی کہ وہ ان کی بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا۔ وہ اپنا کام کیے بغیر ہرگز نہ اٹھے گا، پر دونوں اپنی اپنی عادت سے مجبور تھے۔ ساحل بچپن سے ہی انہیں اماں کہتا تھا۔ وہ اس کی ماں نہ تھی، اس گھر کی ملازمہ تھی، اس کی آیا تھی۔ وہ ان کی گود میں پل کر ہی جوان ہوا تھا۔ ساحل نے انہیں کبھی ملازمہ نہ سمجھا تھا، وہ انہیں اپنی ماں جیسی جانتا تھا۔ اس وقت جب اس کے ماں باپ زندہ تھے، اسے ماں جیسی عزت دیتا تھا، اور اب جبکہ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہ رہے تھے، وہ اس کی ماں تھیں اور وہی اس کی باپ۔ ساحل کبھی کبھی ان کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تو وہ اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں پھیر کر اس سے سوال کرتی، ساحل تم شادی کب کرو گے؟ اماں، اسی لیے تو میں آپ کے کمرے میں آتا نہیں ہوں، آپ خراب خراب باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ساحل انہیں ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہتا، بیٹا میرے پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں، پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں دلہن آ جائے تو میں سکون سے مر جاؤں۔ اماں اپنی سناتی، اسی لیے تو میں شادی نہیں کرتا۔ وہ ہنس کر کہتا، کیوں آخر؟ میں نے شادی کر لی تو تم چل بسو گی اور میں یہ چاہتا نہیں۔ وہ مسکرا کر اماں کی طرف دیکھتا۔ رات کے 2 بجے جب ساحل نے دلہن دکھانے کی بات کی تو وہ نہ جانے کیا سمجھی، خوشی خوشی چہرے پر اینک چڑھائے اس کے اسٹوڈیو میں داخل ہوئی اور بولی، لاؤ دکھاؤ کدھر ہے دلہن، ادھر میرے پاس آ جائیں۔ ساحل نے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اس کے نزدیک پہنچ گئی تو اس نے بورڈ پر لگی تصویر کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھیں۔ تصویر دیکھ کر بے اختیار ان کے منہ سے نکلا، اے ماشاء اللہ، بہت خوبصورت، بڑی پیاری ہے۔
اور جیسے ہی ان کی نظر اس بچھو پر پڑی وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس بچھو کو تو مارو! یہ سن کر ساحل نے قہقہا لگایا۔ ارے ساحل، تم ہنس رہے ہو؟ جلدی کرو، مارو اسے! بھیا میں تو چلوں یہاں سے، کہیں یہ موا میرے اوپر نہ چھلانگ لگا دے۔ اماں تصویر سے دور ہو کر دروازے کی طرف بھاگی۔ ساحل نے بھاگتی اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، اماں سنو تو، اس بچھو کو مارو! وہ خوفزدہ تھی۔ اماں یہ بچھو نہیں ہے۔ ساحل نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ بچھو نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ میں نے چشمہ لگا رکھا ہے، مجھے سب دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا 1 منٹ ادھر ہی کھڑی رہو، میں اسے مارتا ہوں۔ ساحل عمر یہ کہہ کر اٹھا اور اس نے تصویر کے نزدیک جا کر بچھو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اماں ہیں کرتی رہ گئیں، پھر وہ بھاگ کر ساحل کی جانب لپکی۔ جب وہ نزدیک پہنچی تو ساحل عمر نے تصویر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ بچھو اپنی جگہ جوں کا توں موجود تھا۔ تب ان پر حقیقت آشکار ہوئی۔ وہ بڑی حیرت سے اس بچھو کو دیکھنے لگی۔ نقلی ہے، ہاتھ سے بنا ہوا! وہ بے یقینی سے بولی، جی اماں، اسے میں نے بنایا ہے۔ ساحل عمر نے خوش ہو کر کہا، ارے اتنا زبردست بنایا ہے، بالکل اصل لگتا ہے، میں تو اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی تھی۔ اماں نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ بس یہی تو خوبی تھی اس میں، لوگ اسی لیے اس کے دیوانے تھے۔ وہ خیال کو مجسم کرتا اور پھر اس جسم میں جیسے جان ڈال دیتا تھا۔ وہ سچا تخلیق کار تھا، انوکھا مصور تھا۔ نثار فاروقی ایک فضائی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے۔ وہ ساحل کے زبردست فین تھے۔ وہ کافی عرصے سے اس کی کوئی پینٹنگ خریدنے کے خواہاں تھے۔ وہ جب بھی کسی پینٹنگ کے خریدنے کی بات کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ تو پہلے ہی فروخت ہو چکی ہے۔ ساحل بہت کم پینٹنگز بناتا تھا۔ اس کا موڈ نہ ہوتا تو مہینوں کوئی پینٹنگ نہ بناتا۔ پینٹنگ بنانا اس کا پیشہ نہ تھا۔ اس کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ اس کا باپ اتنا کچھ چھوڑ کر کیا تھا کہ اس رقم کو فکس ڈپازٹ میں رکھ کر وہ ایک شاندار زندگی بسر کر سکتا تھا۔ لیکن اسے شاندار زندگی بسر کرنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ وہ ایک عام اور سادہ سی زندگی گزارنے کا خواہاں تھا۔ پیسے کو وہ بالکل منہ نہ لگاتا تھا۔ پیسہ اس کی ضرورت تو تھا، لیکن دین دھرم نہ تھا۔ جو تصویر وہ بناتا تھا وہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بناتا تھا، فروخت کرنے کے لیے نہیں۔ لیکن لوگ اس کی پینٹنگ چھوڑتے ہی نہ تھے۔ 1000 خوش آمدیں کر کے اور منہ مانگے پیسے دے کر پینٹنگ اٹھا کر لے جاتے تھے۔ نثار فاروقی بھی اس کی کوئی تصویر حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مسعود آفاقی کو پکڑا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ مسعود ساحل کا گہرا دوست ہے۔ مسعود نے ساحل سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اب جو پینٹنگ بنائے گا وہ نثار فاروقی کے حوالے کی جائے گی۔ دوست کی بات ٹالنا ساحل عمر کی فطرت میں نہ تھا۔ پھر دوست بھی مسعود آفاقی جو اس پر جان دیتا تھا۔ یوں تو ساحل خاصا سوشل تھا، جان پہچان والوں کا ایک وسیع حلقہ رکھتا تھا، لیکن اس کے دوستوں کا حلقہ بہت محدود تھا۔ بس اس کے 2 ہی دوست تھے، ایک مسعود اور دوسرا ناصر مرزا۔ ناصر مرزا ایک چھوٹی سی فرم کے مالک تھے۔ وہ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے۔ شکار ان کا شوق تھا۔ یہ شوق انہیں اپنے والد عرفان مرزا سے ورثے میں ملا تھا۔ مضبوط کاٹھی کے آدمی تھے، کسرتی جسم کے مالک، قداور، جو انہیں ایک مرتبہ دیکھتا ان کی شخصیت سے مروب ہوئے بنا نہ رہتا۔ 40 سے اوپر عمر ہوگی، لیکن اپنی اصل عمر سے کم دکھائی دیتے تھے۔ شکار کے علاوہ روحانیت میں خاصا شغف رکھتے تھے۔ یہ تینوں دوست ہفتے میں ایک بار ضرور اکٹھا ہوتے تھے۔ اگر فلم دیکھنے کا موڈ ہوتا تو مسعود آفاقی کے گھر میں ڈیرا جمایا جاتا۔ تاش کھیلنے اور کھانے پینے کا پروگرام ہوتا تو ان کے لیے ناصر مرزا کا گھر مخصوص تھا۔ اگر موسیقی سننا ہوتی، میوزک اور آرٹ پر گفتگو کرنا ہوتی، نئی کتابوں پر تبصرے اور نئے موضوعات پر بات کرنا ہوتی تو اس کے لیے ساحل کا گھر حاضر تھا۔ کبھی یہ بھی ہوتا کہ کسی کے گھر نہ جاتے، آؤٹنگ پر نکل جاتے۔ سمندر تینوں کو پسند تھا۔ عام طور سے وہ سمندر کا ہی رخ کرتے یا پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے۔ تینوں کی عمروں میں اگرچہ فرق تھا، لیکن ذہنی ہم آہنگی اتنی تھی کہ بعض اوقات بولے بغیر ہی وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ جایا کرتے تھے۔ کسی کو اپنی عمر کا احساس نہ تھا، ساحل کو چھوٹے ہونے اور ناصر مرزا کو بڑے ہونے کا۔ صبح کو مسعود جب نثار فاروقی کو ساتھ لیے ساحل کے گھر پہنچا تو وہ شہزادے تکیے میں مودیے سو رہے تھے۔ نثار فاروقی کو مسعود نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود اس کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ اماں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ رات کو کافی دیر سے سویا ہے، لیکن اتنی دیر سے بھی نہ سویا تھا کہ اٹھ نہ سکے۔ مسعود نے اماں کو چائے بنانے کا کہہ دیا تھا۔ پھر اس نے ڈیک میں ایک کیسٹ لگا کر اسے پوری آواز میں کھول دیا اور خود اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔
ڈیک کی آواز نے ساحل کے اعصاب جھنجھنا دیے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جب اس نے مسعود کو کانوں میں انگلیاں ٹھوسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کے منہ پر تکیہ کھینچ کر مارا اور جلدی سے ڈیک آف کر دیا۔ اس سے پہلے کہ ساحل کچھ بولتا مسعود گویا ہوا۔ شہزادے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ لوگوں کو دعوت دے کر خود سوئے پڑے ہو۔ فاروقی صاحب آ گئے ہیں کیا؟ ساحل نے پوچھا۔ جی۔ مسعود نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کہاں ہیں؟ ڈرائنگ روم میں بٹھا کر آیا ہوں اور ماں کو چائے بنانے کا کہہ دیا ہے۔ اب آپ براہ کرم منہ ہاتھ دھو کر جلدی سے ڈرائنگ روم میں آ جائیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم جب تک ان سے گپ شپ لگاؤ، میں 5 منٹ میں آیا۔ اس نے تیار ہونے میں واقعی 5 منٹ سے زیادہ نہ لگائے۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں چائے کے 3 کپ تھے۔ نثار فاروقی نے اسے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے دیکھا تو احتراماً اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ساحل عمر نے جلدی سے ٹرے میز پر رکھی، آگے بڑھ کر بڑے تپاک سے ہاتھ ملایا اور خوش دلی سے بولا، سر تشریف رکھیے۔ پھر اس نے ان کے سامنے چائے کی پیالی رکھی۔ مسعود نے اپنا کپ خود ہی اٹھا لیا۔ تصویر کا کیا بنا؟ فاروقی نے بڑے بےتابی سے پوچھا۔ بن گئی؟ ساحل عمر نے مختصراً جواب دیا۔ واہ، کیا خبر سنائی، پھر دکھائے نا۔ فاروقی صاحب کپ میز پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ فاروقی صاحب، ایسی بھی کیا بے صبری، چائے تو پی لیں، اب تصویر کہیں نہیں جاتی، مسعود نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن انہیں کہاں صبر تھا۔ 2 لمبے گھونٹوں میں انہوں نے اپنی چائے ختم کر دی اور صوفے پر بیٹھے پہلو بدلنے لگے۔ ساحل ان کی بے قراری دیکھ کر جلد ہی اٹھ گیا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نثار فاروقی نے تصویر دیکھی تو حال سے بے حال ہو گئے۔ کئی بار ساحل عمر کا ہاتھ چوما اور وہیں بیٹھے بیٹھے ایک بھاری رقم کا چیک لکھ دیا۔ چیک کاٹ کر انہوں نے بڑے ادب سے ساحل کو پیش کیا اور بولے، اسے اپنی تخلیق کا معاوضہ نہ سمجھنا، یہ تصویر انمول ہے، اس چیک کو ایک حقیر نذرانہ سمجھنا۔ ساحل نے شکریہ کہہ کر ان کے ہاتھوں سے چیک اٹھا لیا اور بغیر دیکھے تہہ کر کے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ پھر اس نے تصویر پیک کر کے ان کے حوالے کر دی اور وہ دونوں تصویر لے کر چلے گئے۔ باہر کا گیٹ بند کر کے پلٹا تو اماں کو دروازے پر کھڑے پایا۔ اماں، کیا ہوا؟ اس نے دور ہی سے پوچھا۔ اماں نے بجائے جواب دینے کے کان پر ہاتھ رکھا۔ اچھا، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اماں کے نزدیک آ گیا اور بولا، کس کا فون ہے؟ کوئی لڑکی ہے، اماں نے بتایا۔ لڑکی کا نام سن کر اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھڑی میں 12:06 ہو رہے تھے۔ ایک مخصوص وقت تھا، لیکن یہ دن کا وقت تھا اور دن میں اس کا کبھی فون نہ آیا تھا۔ وہ سوچتا ہوا اپنے اسٹوڈیو کی طرف بڑھا۔ ہائے رانجھن، کہاں تھے؟ ادھر سے مترنم ہنسی کے ساتھ کھنکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ دوستوں کو چھوڑنے باہر تک گیا تھا، اس نے بتایا۔ ہم کون ہیں آپ کے؟ سوال ہوا۔ اب سے 12 گھنٹے پہلے میری آپ سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی، اتنی جلدی کوئی رائے قائم کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کے نام تک سے واقف نہیں، شخصیت تو دور کی بات ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ کسی کو جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ اتنا سمجھدار نہیں ہوں میں، ساحل نے ہنس کر کہا۔ اچھا میرے ناسمجھ رانجھن، میری ایک بات سنو۔ ہاں کہو۔ میں نے کورئر سے تمہارے لیے کچھ بھیجا ہے، اسے قبول کرو، پھر میں رات کو اپنے وقت پر تم سے بات کروں گی۔ اچھا، اوکے۔ اس نے ساحل کا جواب بھی نہ سنا اور فون بند کر دیا۔ ساحل ریسیور پکڑے کافی دیر سوچتا رہا کہ اس نے کیا بھیجا ہوگا، لیکن اندازہ نہ کر پایا۔ ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں اس وقت کچن میں تھیں، وہ دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھیں۔ یوں تو ساحل نے اماں کی مدد کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جو صبح سے رات تک اماں کے ساتھ ہوتی تھی۔ سارے کام وہی کرتی تھی، لیکن ساحل عمر کے لیے کھانا وہ خود تیار کرتی تھی۔ کچن میں جا کر اس نے اماں سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر وہ اپنے بیڈ روم میں آ گیا اور میوزک سننے لگا۔ کوئی 12:30 بجے کے قریب گھر کی بیل ہوئی تو وہ باہر آ گیا۔ گیٹ پر کورئر کا ایک باوردی بندہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں خوبصورت گفٹ پیک تھا۔ سر، آپ کے لیے، وہ ادب سے بولا۔ گفٹ پیک ریسیو کر کے وہ اندر آیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے بڑے اطمینان سے پیک کو کھولا۔ اندر سے جو کچھ نکلا وہ اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ تحفے کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ اس نے سالگرہ کا ایک خوبصورت کارڈ اور بڑا حسین سا کیک بھیجا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اتنی ذاتی تاریخ اس لڑکی نے کس طرح معلوم کر لی۔ اس نے سالگرہ منانے کا سلسلہ کئی سال سے بند کر رکھا تھا۔ ممی پاپا کے انتقال کے بعد وہ اپنی سالگرہ کا دن جیسے بھول ہی گیا تھا۔ والدین کی موت کے بعد سالگرہ منانے کو اس کا جی نہ چاہا، لیکن آج اس لڑکی نے کیک اور کارڈز بھیج کر
اس کی یادوں کے بند دریچوں کو کھول دیا تھا۔ اماں جو بڑی خاموشی سے ہی سب دیکھ رہی تھیں، انہوں نے قریب آ کر ایک پلیٹ اور اس میں چمکتی چھری رکھ دی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے ساحل عمر کو دیکھتی رہی۔ اس نے بھی ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ پھر اماں دھیرے سے مسکرائیں اور بولی، کیک کاٹو بیٹا، تمہیں سالگرہ مبارک ہو۔ اچھا اماں۔ ساحل نے چھری اٹھا کر کیک کاٹا۔ ایک چھوٹا سا پیس نکال کر اس نے اپنے ہاتھ سے اماں کو کھلایا۔ اماں نے بھی اسے اپنے ہاتھ سے کیک کھلایا اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ ساحل کو اچانک یہ احساس ہوا کہ اس کی ممی پاپا اس کے سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اماں چائے بنانے کچن میں گئیں۔ اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل بوجھل قدموں سے ٹیلی فون کی طرف بڑھا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے کہا، جی؟ یار ساحل، ایک گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ادھر مسعود تھا۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ ابھی فاروقی صاحب کا فون آیا تھا، مسعود نے بتایا۔ یار تم نے کس قسم کی تصویر بنا کر ان کے حوالے کر دی؟ ان کے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ آخر ہوا کیا؟ کچھ بولو تو، ساحل پریشان ہو کر بولا۔ جواب میں مسعود نے جو کچھ بتایا اس پر کوئی ذی ہوش یقین نہ کر سکتا تھا۔ خود ساحل عمر سناٹے میں آ گیا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایک ناقابل یقین بات تھی۔ مسعود نے نثار فاروقی کے حوالے سے بتایا کہ جب نثار نے گھر پہنچ کر تصویری پیکنگ کھولی تاکہ گھر کے لوگوں کو یہ شاہکار تصویر دکھا سکے، اور پھر یہ طے ہوا کہ اسے کمرے میں کس جگہ لگانی ہے، تو وہ تصویر کا چہرہ دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئے۔ دلہن کی پیشانی پر بیٹھا وہ بچھو غائب تھا۔ بچھو کی جگہ اس کا سفید عکس موجود تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے دلہن کی پیشانی سے اس بچھو کو نوچ کر پھینک دیا ہو۔ نثار فاروقی ابھی حیران کھڑے اس تصویر کو دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کی ایک بیٹی نے اچانک چیخ کر کہا، ڈیڈی بچھو۔ نثار فاروقی نے ہاتھ سے تصویر چھوڑ دی اور بولے، کہاں ہے؟ ڈیڈی تصویر کے پیچھے، بیٹی خوفزدہ ہو کر بولی۔ نثار فاروقی نے اپنی بیٹی کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کر کے احتیاط سے تصویر الٹ دی، لیکن تصویر کے پیچھے بچھو موجود نہ تھا۔ انہیں خیال آیا کہ بیٹی کو ایسے ہی وہم ہوا ہے، لیکن بیٹی نے ان کے اس خیال کی سختی سے تردید کر دی۔ وہ اس بات پر ڈٹی رہی کہ اس نے یقینی طور پر تصویر کے پیچھے بچھو دیکھا ہے۔ اگرچہ ایک ناقابل یقین خیال تھا، لیکن احتیاط کے طور پر کمرے کا کونا کونا چھان مارا گیا۔ بچھو کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تب پریشان ہو کر نثار فاروقی نے مسعود کو فون کیا اور سارا واقعہ بتایا۔ مسعود نے اس قصے کو ساحل عمر کے گوشے گزار کیا۔ ساحل کو یقین نہ آیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میری خود عقل کام نہیں کر رہی، مسعود نے فکر مند ہو کر کہا۔ لیکن فاروقی صاحب خاصے پریشان تھے۔ ان سے کہو پریشان نہ ہو، تصویر مجھے واپس کر دیں۔ ان کا چیک میری پینٹ کی جیب میں جوں کا توں پڑا ہے۔ یقین کرو میں نے اس کی رقم بھی نہیں دیکھی۔ وہ نہیں شہزادے، وہ رقم کے لیے پریشان نہیں۔ اتنی تمنائیں اور آرزوؤں کے بعد انہیں تمہاری پینٹنگ ملی اور وہ انہیں ضرورت سے زیادہ پسند بھی آئی، لیکن اس پینٹنگ کا حشر کیا ہوا؟ مسعود نے کہا، ویسے یار میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے اس بچھو کو ایک کاغذ پر بنا کر دلہن کی پیشانی پر چپکا دیا ہو اور وہ وہاں سے اکھڑ گیا ہو؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر پریشانی والی بات نہیں تھی، میں تصویر پر دوسرا بچھو بنا کر چپکا دیتا، لیکن وہ بچھو تصویر پر بنا ہوا تھا اور اس پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ اس محنت کا نتیجہ عجیب پراسرار انداز میں نکلا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا ہے، ساحل نے پریشانی سے کہا۔ میں نے فاروقی صاحب سے تصویر واپس لانے کو کہا ہے، جیسے ہی وہ آتے ہیں میں تصویر لے کر آتا ہوں۔ تم گھر پر ہی ہو نا؟ مسعود نے پوچھا۔ ہاں میں گھر پر ہی ہوں، کہیں جا بھی رہا ہوتا تو ایسی خبر سن کر رک جاتا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ساحل عمر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس پراسرار واقعے کی کوئی توجیہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پراسرار واقعے کی توجیہ ہوتی کب ہے؟ ان معاملات میں عقل کہاں کام کرتی ہے؟ کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، اور وہ تو بچپن ہی سے اس قسم کے واقعات کا شکار تھا۔ بچپن کا وہ واقعہ ابھی تک اس کے ذہن پر نقش تھا۔ وہ چیتے سے مشابہ دھاریوں والی بلی اب بھی کبھی کبھی اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی نظر آ جاتی تھی۔ اسے یہ بات آج بھی اچھی طرح یاد تھی کہ وہ چیتے کی شکل والی بلی کب اس کے پیچھے لگی تھی۔ وہ چھٹی کا دن تھا، گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر کا وقت۔ ساحل اپنے ایک دوست کے ساتھ کرکٹ کھیل کر آ رہا تھا۔
بیٹ اس کے کندھے پر تھا اور وہ ایک ہاتھ سے گیند اوپر اچھالتا اور اس کو کیچ کرتا اپنے دوست کے ساتھ باتیں کرتے چل رہا تھا کہ ایک دم لڑکھڑا گیا۔ اچانک ہی کوئی چیز اس کے پیروں میں آ گئی تھی۔ جب ساحل نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا کہ وہ کس چیز سے ٹکرایا تو اسے نزدیک ہی ایک بلی کھڑی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کو دیکھ کر عجیب انداز سے میاؤں میاؤں کر رہی تھی۔ ساحل عمر نے بیٹ سڑک پر مار کر اسے دھمکانے کی کوشش کی تو وہ بجائے بھاگنے کے اس کے نزدیک آ گئی اور کسی پالتو بلی کی طرح اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ وہ بڑی تیزی سے اور سختی سے اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑ رہی تھی اور اس کے دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ ساحل عمر اگرچہ بلیوں سے نہیں ڈرتا تھا لیکن اس وقت اس کو خوف محسوس ہوا اور وہ تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ اس کا دوست بلی کے نزدیک آنے سے پہلے ہی فرار ہو چکا تھا۔ ساحل عمر بھاگتے ہوئے جب بھی پلٹ کر دیکھتا کہ وہ بلی اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں تو اس کو اپنے تعاقب میں پاتا۔ اس دن وہ بلی اس کے پیچھے پیچھے گھر کے گیٹ تک آئی اور اس کے گھر میں داخل ہونے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ اس کے بعد تو وہ چیتے نما بلی مستقل اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ گھر سے کھیلنے کے لیے نکلتا تو اس بلی کو گیٹ پر اپنا منتظر پاتا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیتی، ایک بار میاؤں میاؤں کر کے اس کی ٹانگوں سے اپنا بدن رگڑتی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یا آگے پیچھے چلنے لگتی۔ وہ صبح اسکول گاڑی میں جاتا تھا، اس کی ممی سے اسکول چھوڑتی تھی اور وہی لے کر آتی تھی۔ جب وہ گاڑی میں جا رہا ہوتا تو بھی وہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوتی یا بھاگتی ہوئی دکھائی دے جاتی۔ پھر ایک دن اس کی ممی نے اس بلی کو ساحل کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہوا یہ کہ اسکول کی چھٹی ہوئی تو ساحل کی ممی گاڑی کے باہر ساحل کی آمد کی منتظر تھی کہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ سامنے سے ساحل چلا آ رہا ہے اور ایک بلی اس کے تعاقب میں ہے۔ کبھی وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، کبھی اچھل کر آگے چلی جاتی۔ ساحل نزدیک پہنچتا تو وہ اس کی ٹانگوں کے درمیان سے نکل جاتی۔ ساحل لڑکھڑا جاتا، کبھی وہ اس کے دائیں ٹانگ سے اپنا جسم رگڑتی گزر جاتی اور کبھی بائیں ٹانگ پر پنجے آزمائی کرتی۔ جب ساحل گاڑی کے نزدیک پہنچا تو اس بلی نے ایک نظر اس کی ممی کی طرف دیکھا، میاؤں کی آواز نکالی اور ایک گاڑی کے نیچے گھس گئی۔ ممی نے حسب معمول اس سے بستہ لیا، ہلکا سا گلے لگایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے بٹھایا اور پھر گھوم کر اپنی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس کا بستہ پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ساحل، یہ بلی کون تھی؟ ممی نے ایک نظر اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کچھ اس طرح سوال کیا جیسے انہیں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا ہو۔ ممی، پتہ نہیں، ساحل نے بے نیازی سے کہا، یہ کافی عرصے سے میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ لیکن تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا، میں نے اسے پہلی بار تمہارے ساتھ دیکھا ہے، وہ بولی۔ آپ نے اسے پہلی بار اس لیے دیکھا ہے کہ یہ آج پہلی بار اسکول گیٹ پر ملی ہے۔ ہیں؟ ممی نے چونک کر ساحل کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہاں ملتی رہی ہے؟ گھر کے گیٹ کے آس پاس گھومتی رہتی ہے، جیسے ہی میں باہر نکلتا ہوں میرے پیچھے لگ جاتی ہے، ساحل نے بتایا۔ آخر یہ تم سے چاہتی کیا ہے؟ ممی، شاید یہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ساحل نے یہ بات اتنی معصومیت سے کہی کہ ممی بے اختیار ہنس پڑی، اس کا گال تھپ تھپائے بنا نہ رہ سکی۔ وہ بڑے پیار سے بولی، نوٹی۔ ساحل بچپن میں ذہین ہی نہیں خوبصورت بھی تھا۔ خوبصورت تو وہ خیر آج بھی تھا، لیکن بچپن میں اس کے چہرے پر جو بھول پن تھا اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ انتہائی خوبصورت اور چمکتی ہوئی نیلی آنکھیں، ہلکے براؤن بال، سرخ و سفید رنگت۔ بچپن میں اسے جو بھی دیکھتا پیار کیے بنا نہ رہتا۔ اس میں ایک خاص کشش تھی، شاید یہی کشش اس بلی کو ساحل کے نزدیک کھینچ لائی تھی۔ وہ بلی گھر سے باہر اس کی منتظر رہتی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ساحل کے ساتھ کبھی گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی، نہ ہی وہ کبھی گھر کے کسی گوشے میں دکھائی دی تھی۔ وہ بس گھر کے باہر اس کا پیچھا کرتی تھی اور اس کے قدموں میں لوٹتی تھی۔ ممی نے ساحل کے پاپا عمر عابد سے اس بلی کا ذکر کیا تو وہ تھوڑے سے فکر مند ہوئے اور بولے، کہیں وہ ہمارے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی تک تو اس نے کوئی نقصان پہنچایا نہیں ہے، بس وہ اس کی ٹانگوں میں گھستی ہے، اس کے گرد چکر کاٹتی ہے، آگے پیچھے چلتی ہے اور اسے گھر تک پہنچا کر اپنا رستہ لیتی ہے، ممی نے بتایا۔ تم نے دیکھا ہے اس بلی کو؟ عمر عابد نے پوچھا۔ ہاں، میں نے دیکھا ہے، بالکل چیتے جیسی شکل کی ہے، انہوں نے بتایا۔ کیوں پیچھے لگی ہے اس کے؟ کیا ساحل اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے؟ بقول ساحل وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، ممی نے ہنس کر بتایا۔ اچھا، عمر عابد بھی ہنسنے لگے۔ پھر جلدی اس بلی کا گھر معلوم کرو تاکہ ہم اس کا رشتہ لے کر چلیں۔ اس بلی کی حرکات بے ضرر تھی، اس نے ساحل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وہ تو آج تک اس کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوئی تھی، وہ گھر سے باہر ہی اس کا تعاقب میں رہتی تھی۔
آگے پیچھے گھومتی، اس کی ٹانگوں سے لپٹتی، اس کے قدموں میں لوٹتی۔ اس چیتے نما بلی کا اس تواتر سے ساحل کا پیچھا کرنا باعث پریشانی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دو دن کی بات ہوتی تو اسے نظر انداز کر دیا جاتا، لیکن اسے پیچھے لگے ہوئے 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ اس کی ممی پاپا فکر مند رہنے لگے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کا اس بلی سے کس طرح پیچھا چھڑوائیں۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے اس بلی کو ساحل کی ٹانگوں سے لپٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ مولوی صاحب گھر پر ساحل کو قرآن شریف پڑھانے آتے تھے۔ ایک دن ان کی آمد پر ساحل نے گیٹ کھولا تو وہ بلی جو گیٹ پر اس کی منتظر تھی چھلانگ لگا کر ساحل کے نزدیک پہنچ گئی اور اس کے چاروں طرف گھوم کر اپنا بدن اس کی ٹانگوں سے رگڑنے لگی۔ مولوی صاحب نے بغور اس بلی کو دیکھا اور پھر اپنی سائیکل لے کر اندر آ گئے۔ ساحل گیٹ بند کر کے اندر جانا چاہ رہا تھا، لیکن وہ بلی اسے گیٹ بند کرنے کی مہلت نہیں دے رہی تھی۔ وہ اس بری طرح اس کی ٹانگوں سے لپٹ رہی تھی کہ وہ گیٹ بند نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنے میں ساحل کی ممی گھر کے دروازے پر آ گئیں۔ انہوں نے بلی کو دیکھا تو وہ بھاگتی ہوئی گیٹ پر آئیں۔ ممی کو آتا دیکھ کر وہ بلی چند لمحوں کو ساکت ہوئی تو ساحل نے جست لگا کر گیٹ بند کر دیا۔ کچھ دیر باہر سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آتی رہیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ ممی گھر کے اندر چلی گئیں اور ساحل مولوی صاحب کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب ساحل سے بلی کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ وہ بلی کو اس عجیب و غریب انداز سے لپٹتا دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے تھے۔ ابھی وہ ساحل سے بلی کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ عمر عابد اندر آ گئے۔ مولوی صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ عمر عابد مولوی صاحب سے مخاطب ہو کر بولے۔ ان کا لہجہ فکر میں ڈوبا ہوا تھا۔ جی فرمائیے۔ مولوی صاحب ہمتن گوش ہوئے۔ ابھی آپ نے اس بلی کو گیٹ پر دیکھا ہوگا، یہ 2 ماہ سے ساحل کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں؟ عمر عابد خاصے پریشان تھے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں 1-2 دن میں اس کا بندوبست کروں گا، مولوی صاحب نے بڑے یقین سے کہا، اور انہوں نے واقعی ایسا کر دکھایا۔ تیسرے دن انہوں نے ایک تعویذ اور شیشے میں پڑھا ہوا پانی لا کر دیا۔ تعویذ ساحل کے بازو پر باندھ دیا گیا اور پڑھا ہوا پانی 15 دن تک پینے کی ہدایت کی۔ ساحل دوسرے دن شام کو جب کرکٹ کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو خلاف توقع بلی کہیں دکھائی نہ دی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا میدان میں پہنچ گیا۔ میدان میں پہنچا تو اچانک اسے وہ دکھائی دی۔ وہ چھلانگیں بھرتی ہوئی ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ساحل، وہ تمہاری دوست؟ ایک لڑکے نے ساحل کی توجہ بلی کی طرف دلائی۔ ہاں، دیکھ رہا ہوں۔ ساحل بڑے سٹائل سے بیٹھ کندھے پر رکھے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ چیتا نما بلی 4 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ ساحل کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج تک ایسا نہ ہوا تھا۔ وہ بلی اسے دیکھ کر اس طرح جھپٹتی تھی جیسے چلتی ٹرین دیکھ کر کوئی مسافر۔ اس بلی نے بڑی بے چارگی سے اسے دیکھا، 2-4 بار درد بھری میاؤں میاؤں کی آواز نکالی اور پھر ایک طرف دوڑتی چلی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ پھر وہ بلی اسے کبھی دکھائی نہ دی، البتہ آج بھی کبھی کبھی وہ اس کے خوابوں میں چھلانگیں مارتی دکھائی دیتی تھی۔ بیٹا، کھانا نکالوں؟ اماں نے پوچھا۔ ساحل ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا بچپن کی یادوں میں گم تھا۔ اماں کے پوچھنے پر سامنے دیوار پر لگی گھڑی پر اس نے نظر دوڑائی۔ 2 بج رہے تھے۔ یہ اس کے کھانے کا وقت تھا۔ وہ آرٹسٹ ضرور تھا، لیکن زندگی کے معاملات میں کوئی بے ترتیبی نہ تھی۔ اس کی زندگی میں بڑا نظم و ضبط تھا۔ اسے اچھی خاصی بھوک لگ رہی تھی۔ سامنے ہی کیک رکھا تھا۔ اس نے چھری سے تھوڑا سا کیک کاٹ کر منہ میں رکھا اور اماں سے مخاطب ہو کر بولا، ہاں اماں، کیوں نہیں؟ ابھی وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ بیل ہوئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ مسعود نثار فاروقی کو لے کر آ گیا ہے۔ اس نے گیٹ کھولا تو واقعی وہ دونوں گیٹ پر موجود تھے۔ مسعود کے ہاتھ میں کاغذ میں لپٹی ہوئی تصویر تھی۔ ساحل نے مسعود سے پینٹنگ لے لی اور دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ پینٹنگ اس نے ایک صوفے کی پشت سے لگا کر کھڑی کر دی۔ نثار فاروقی کے چہرے پر خجالت سی تھی۔ وہ چور سے بنے ہوئے تھے۔ اتنی تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد تو انہیں ساحل کی پینٹنگ نصیب ہوئی تھی اور وہ پینٹنگ چند گھنٹوں بعد ہی واپس کرنا پڑ رہی تھی۔ سر، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا چیک میری جیب میں قطعاً محفوظ ہے، اور شاید آپ کو یقین نہ آئے، میں نے اب تک اس چیک کی رقم بھی چیک نہیں کی ہے۔ آپ کی امانت بغیر دیکھے ہی لوٹا رہا ہوں، قبول فرمائیے۔ ساحل عمر نے اپنی جیب سے تہہ کیا ہوا چیک نکالا اور بہت احترام کے ساتھ انہیں پیش کر دیا۔ نثار فاروقی نے وہ چیک بغیر کسی پس و پیش کے اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ مسعود کو ان کے اس رویے پر بڑی حیرت ہوئی، لیکن ساحل ذرا بھی حیران نہ ہوا۔ چیک واپس کر کے وہ اپنی پینٹنگ کی طرف متوجہ ہوا۔
اس نے پینٹنگ پر ڈھکا ہوا کاغذ ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ نثار فاروقی اور مسعود کی بیک وقت نظریں اس تصویر پر پڑی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو حیران نظروں سے دیکھنے لگے، جبکہ ساحل کے چہرے پر سوال ابھرا۔ یہ سوال چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر جھلکا۔ اس نے مڑ کر دونوں کو دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں بڑی جان تھی۔ وہ تصویر جوں کی تو تھی، وہ بچو اس کی پیشانی پر موجود تھا۔ ساحل عمر بہت نزدیک سے اپنی پینٹنگ کا معائنہ کر رہا تھا۔ تصویر سے بچو کے الگ ہو جانے پر کوئی آثار موجود نہ تھے، حتیٰ کہ اس نے بچو پر اپنی انگلی پھیر کر بھی دیکھا۔ اس کی مکمل طور پر تشبیہ ہو گئی۔ مسعود، تم نے تو مجھے فون پر کچھ اور بتایا تھا، ساحل اطمینان سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ مجھے نثار صاحب نے جو بتایا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، مسعود نے اپنی صفائی پیش کی۔ نثار فاروقی کی حالت غیر تھی، ان کا سانولا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھ رہے تھے۔ تصویر پر بچو موجود تھا، یہ کیسے ہو گیا تھا؟ گھر پر تو یہ بچو اس کی پیشانی پر نہ تھا، اور یہ بات گھر کے تمام لوگوں نے نوٹ کی تھی، بلکہ ان کی بیٹی نے تو اس بچو کو تصویر کی پشت پر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ کیسا فریب تھا؟ کیا پورا گھر فریبی نظر کا شکار ہو گیا تھا؟ میری اس سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، نثار فاروقی نے بمشکل کہا۔ یہ سب کیا ہوا ہے میں نہیں جانتا۔ سر، آپ ساری بات بھول جائیں، میری پینٹنگ مجھ تک پہنچ گئی، آپ کو آپ کی رقم واپس مل گئی، حساب برابر ہو گیا۔ ساحل عمر یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ اب نثار فاروقی کے لیے وہاں بیٹھنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں انہیں گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں، مسعود نے آہستہ سے کہا اور ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ساحل ان دونوں کے جانے کے بعد بڑے پیار سے اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ کو دیکھنے لگا۔ اس تصویر میں بڑی کشش تھی، کوئی خاص بات تھی، ایسی خاص بات کہ آدمی اس تصویر کو ایک نظر دیکھ لے تو پھر اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک تو دلہن بہت خوبصورت تھی، دوسرے ٹیکے کی جگہ بیٹھا ہوا بچو آدمی کو دم بخود کر دیتا تھا۔ تصویر دیکھتے دیکھتے اس نے طے کر لیا کہ وہ اس پینٹنگ کو کبھی اپنے سے جدا نہ کرے گا۔ یار شہزادے، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ مسعود ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ چلے گئے؟ ساحل نے پوچھا۔ ہاں، مسعود نے جواب دیا۔ کچھ کہہ رہے تھے؟ ساحل عمر نے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں بولے، البتہ پریشان اور شرمندہ شرمندہ سے ضرور تھے، مسعود نے بتایا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یقین کرو گے؟ ساحل اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں بولو، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بچھو غائب ہونے کا قصہ سفید جھوٹ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جوش میں آ کر تصویر لے تو گئے، لیکن بعد میں تصویر ان کو پسند نہ آئی، اسی لیے ڈرامہ کر کے واپس کر گئے، ساحل عمر نے ہنستے ہوئے کہا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں اس تصویر کی واپسی پر خوش ہوا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میں اسے ویسے بھی 2-4 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس تصویر کو میں کسی کو نہیں دوں گا، چاہے کوئی اس تصویر کا معاوضہ 1 کروڑ روپے ہی کیوں نہ دینے کو تیار ہو جائے۔ یار میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، مسعود بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ 1 کروڑ روپے معاوضے والی بات کو؟ ساحل نے پوچھا۔ او نہیں یار، مسعود فاروقی نے تصویر کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تصویر پسند نہ آنے والی بات کر رہا ہوں، وہ تمہارے شیدائی ہیں، اگر انہیں تصویر پسند نہ آتی تو فوراً چیک کاٹ کر نہ دیتے۔ دوسرے تصویر لے جاتے ہوئے وہ بہت خوش تھے، مجھ سے مشورہ کرتے رہے کہ یہ تصویر اپنے گھر میں لگائیں یا اپنے آفس میں۔ پھر ایک بات اور ہے کہ اگر انہیں تصویر واپس کرنا ہوتی تو ایسا بچکانہ ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم مانو نہ مانو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اس تصویر سے خوفزدہ ضرور ہوئے ہیں۔ اچھا لعنت بھیجو اس ذکر پر، آؤ اندر چلو، تمہیں کیک کھلاؤں۔ ساحل نے تصویر اٹھا لی اور ڈرائنگ روم کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک بات بتاؤ، کیا تم نے اپنی سالگرہ منائی ہے؟ مسعود نے چلتے ہوئے شکایتی لہجے میں کہا۔ نہیں بھائی، سالگرہ مناتا تو کیا تمہیں نہ بلاتا، ساحل نے وضاحت کی۔ پھر کیک کہاں سے آ گیا؟ مسعود نے پوچھا۔ کسی نے بھیجا ہے، ساحل نے لطف لیتے ہوئے بتایا۔ کس نے؟ مسعود نے پوچھا۔ وہ حیران تھا۔ نام تو خیر سے مجھے بھی معلوم نہیں، ساحل نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم کیک کھاؤ، تمہیں نام سے کیا لینا، ساحل نے اس کے ہاتھ میں چھری دیتے ہوئے کہا۔ مسعود آفاقی نے کیک کا چھوٹا سا پیس کاٹ کر منہ میں رکھا اور انگلی چاٹتا ہوا بولا۔ شہزادے، کیک تو زبردست ہے، مجھے امید ہے کہ وہ بھی زبردست ہوگی،
ساحل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی کون؟ وہی ٹیلی فون والی، ساحل عمر نے بتایا۔ ہیں؟ مسعود آفاقی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اس نے بھیجا ہے یہ کیک؟ ہاں جی، ساحل نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ شکاری کو بتایا؟ مسعود نے سوال کیا۔ ناصر مرزا کو؟ ساحل عمر نے وضاحت چاہی۔ ہاں، مسعود نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ملاقات ہوگی تو بتاؤں گا، ساحل نے کہا۔ او یار، دیکھا تم نے؟ مسعود کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا۔ وہ اس تصویر کو جو ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر رکھی تھی بہت دیکھ رہا تھا۔ ساحل بھی اس تصویر کو دیکھنے لگا۔ اسے کوئی خاص بات نظر نہ آئی۔ کیا ہوا؟ ساحل نے پوچھا۔ بھائی کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مسعود کے لہجے میں خوف تھا۔ ہوا کیا؟ بولو تو، ساحل پریشان تھا۔ یار اس بچھو کو میں نے ہلتا ہوا محسوس کیا ہے، مسعود نے بتایا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ ساحل نے اپنی پریشانی پر ہاتھ مارا۔ یار میں سچ کہہ رہا ہوں، ایک لمحے کو ایسا محسوس ہوا جیسے بچھو نے اپنا سر ہلایا ہو۔ لیکن بچھو تو اپنی جگہ جوں کا توں موجود ہے، ساحل نے تصویر پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، مسعود نے تصویر کے نزدیک جاتے ہوئے کہا۔ لیکن جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی شک و شبے سے بالاتر ہے۔ تم جانتے ہو میں فوٹوگرافر ہوں، میری نظریں بہت تیز ہیں۔ خدا کے واسطے مسعود مجھے الجھاؤ مت، ساحل نے احتجاج کیا۔ تمہیں الجھا نہیں رہا، میں خود الجھ گیا ہوں۔ مسعود کی نظریں تصویر پر تھیں۔ ساحل تم نے کمال کر دیا ہے یار، یہ بچھو اس قدر شاندار بنایا ہے کہ ہر لمحہ یوں لگتا ہے جیسے اب حرکت میں آ جائے گا۔ یہ تم نے کسی ریفرنس سے بنایا ہے؟ ہاں، ایک انگلش رسالے میں چھپی ہوئی تصویر سے بنایا ہے، ساحل نے کہا۔ ذرا وہ ریفرنس دکھاؤ، مسعود بولا۔ آؤ اسٹوڈیو میں آ جاؤ، وہیں پڑا ہے وہ ریفرنس۔ یہ کہہ کر ساحل نے اپنی پینٹنگ اٹھا لی اور وہ دونوں اسٹوڈیو میں داخل ہو گئے۔ مسعود ایک سٹول پر بیٹھ گیا اور ساحل ریفرنس ڈھونڈنے لگا۔ جب 2-4 منٹ تک ساحل کو ریفرنس نہ ملا تو مسعود نے پوچھا، نہیں مل رہا؟ یار ابھی تک تو میرے سامنے ہی پڑا تھا، پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا۔ چلو چھوڑو، مسعود نے بے نیازی سے کہا۔ 1 منٹ، ساحل کو جیسے کچھ خیال آیا۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ ٹیلی فون انگلش کے 2 موٹے رسالوں پر دھرا ہوا تھا۔ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر فرش پر رکھا اور ایک موٹا رسالہ اٹھا کر اس کے ورقوں میں ریفرنس تلاش کرنے لگا۔ وہ ریفرنس اس رسالے میں رکھا نظر آ گیا۔ مل گیا، ساحل عمر نے رسالے سے ریفرنس نکالتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ مسعود نے وہ ریفرنس اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ تھا، ہاتھ پر وہ بچھو تھا اور پس منظر میں ناریل کے درخت تھے اور کچھ گول جھوپڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ زنانہ تھا اور کسی افریقن عورت کا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ عورت اس بچھو کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کسی کو دکھا رہی ہو۔ ہاتھ کیونکہ قریب تھا اس لیے بچھو بہت واضح تھا۔ فوٹوگرافی کے اعتبار سے یہ ایک بہت اچھا ایکسپوژر ہے، لیکن تمہارے بچھو میں جو جان ہے وہ اس میں نہیں ہے، مسعود نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اس لڑکی کا ریفرنس کہاں ہے؟ یہ لڑکی میں نے کئی ریفرنس دیکھ کر بنائی ہے، کہیں سے آنکھیں لی ہیں، کہیں سے ہونٹ لیے ہیں، کہیں سے ناک لی ہے اور کچھ میں نے اپنے خوابوں سے لیا ہے، ساحل نے انکشاف کیا۔ خوابوں سے؟ مسعود نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، میں نے اس لڑکی کو اپنے خوابوں میں کئی بار دیکھا ہے۔ اس تصویر میں تو اس کے حسن کا 50% بھی عکس نہیں۔ وہ لڑکی مجھے کسی پہاڑی علاقے میں نظر آتی ہے، صاف آسمان، برف پوش پہاڑیاں، سبزی مائل پانی، اور وہ لڑکی جہاں نظر آتی ہے، کیا وہ علاقہ تمہیں دیکھا ہوا لگتا ہے؟ مسعود نے پوچھا۔ نہیں، اس طرح کے علاقے میں آج تک نہیں گیا، ساحل نے بتایا۔ ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی، یہ اتنی پیاری سی لڑکی کی پیشانی پر بچھو بٹھانے کی آخر تمہیں کیا سوجی؟ مسعود نے سوال کیا۔ مسعود، یہ تخلیق کا معاملہ ہے، یہ بٹن دبانے والوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا۔ اچھا، مسعود آفاقی نے اس کے طنز کا برا نہ مانا۔ وہ ہنس کر بولا، یار مجھے تو کوئی اہرام مصر کی بھٹکی ہوئی روح لگتا ہے، اس طرح کا کام وہی کر سکتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ساحل نے زوردار قہقہہ لگایا۔ مسعود بھی اس کے قہقہے میں شامل ہو گیا۔ اچھا بھائی، میں اب چلتا ہوں، اس ہفتے کی ملاقات ناصر مرزا کے ہاں ہے نا؟ مسعود نے تصدیق چاہی۔ ہاں بالکل، ساحل نے تصدیق کی۔ شہزادے، میں تمہاری اس پینٹنگ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں،
مسعود نے پینٹنگ کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شوق سے، جب چاہے کر لو، ساحل نے خوشدلی سے کہا۔ مسعود کے جانے کے بعد اس نے اسٹوڈیو والے کمرے کو لاک کیا اور اپنے بیڈ روم میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسے نیند نے آ لیا۔ اس سے آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے کہانی کے اگلے حصے کا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔